اپنے پیارے سیدی یونس الگوہر کو دل کی گہرائیوں سے آج کی اس محفل میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ سب سرکار کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی خواتین کی اس محفل کو ملاحظہ کریں گے۔ ہم اس محفل کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیدی کی تعلیمات پر گفتگو کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ تعلیمات دہرانے سے ہماری بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور سمجھانے کی وجہ سے ہمیں مزید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدی کی جو تعلیمات ہیں وہ معیاری تعلیمات ہیں۔ آج سے پہلے زندگی میں نہ ہم نے کبھی پہلے سنی تھی، نہ کسی اور نے کبھی سنی ہے، کیونکہ اس کیا کہتے ہیں اس دنیا کی تاریخ میں یہ جو تعلیم ہے یہ سب سے صرف پہلی دفعہ بیان کی جا رہی ہے، اور کیونکہ اتنی اعلیٰ ذات ایسی عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو جیسی ہستی ہیں ویسے ہی ان کی تعلیم ہے، ویسے ہی ان کے جو ہے نا وہ فیض و برکات ہیں، ویسے ہی ان کا تصرف ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہم گناہ گاروں کو نواز بھی رہے ہیں۔ تو صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور جنہوں نے یہ محسوس کیا ہے وہ ضرور اس بات کو جو ہے نا سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ جو لوگ مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا حصہ ہیں اور روزانہ سیدی کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا کچھ ایسا کنیکشن جڑ جاتا ہے سیدی کی ذات مبارک سے، سرکار کی ایسی محبت، ایسی کشش اندر محسوس ہوتی ہے کہ انسان ان محفلوں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی کا سب کچھ رک گیا اگر ہم نے ایک دن بھی محفل اٹینڈ نہیں کی۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدی اتنا نوازتے ہیں اس محفل میں، ان کے الفاظ میں سے جو فیض ہمارے قلوب اور روحوں میں جاتا ہے وہ اتنا یعنی کہ ایڈکٹیو ہے، سمجھ لیں جیسے کہ اگر کوئی نشہ کرے تو اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چیز کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، تڑپنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مرتبہ یعنی کہ انسان کا کنیکشن جڑ جائے یا اس کی روح کو، اس کے قلب کو سیدی کی اس گفتگو کا مزہ لگ جائے تو یہ ایک نشہ ہے، اور اس نشے سے سرکار یہ نشہ سب کو عطا فرمائے، اور جس کو یہ نشہ عطا ہوا ہے وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لہٰذا آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں اگر آپ نئے ہیں اور یہ پہلی دفعہ باتیں سن رہے ہیں کہ ہم سیدی کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ خود بھی یہاں پر بیٹھنا شروع کریں گے، ایک ہفتے بھی بیٹھیں گے اور سیدی کی جو لائیو گفتگو ہے وہ سنیں گے، تو پھر آپ بھی وہی اس بات سے ایگری کریں گے اگر منصف مزاج ہیں تو۔ اگر کوئی انصاف کے ساتھ ہمارے سیدی کی تعلیمات کو سنے گا تو ہمیشہ اس کو یہی محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ حق کوئی آج تک دنیا میں نہ بتا سکا ہے نہ بتا سکے گا۔ اسی طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ کل 9 محرم تھا، اور 9 محرم جو ہے وہ بہت خصوصی دن ہے کیونکہ اس میں سرکار گوہر شاہی کی ذات مبارک کا ایک عظیم جلوہ، بلکہ ہو سکتا ہے کئی جلوے پہلی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی حوالے سے سیدی نے بہت کرم نوازی فرمائی محفل میں، اور خصوصی گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے علاوہ خصوصی لمحات بھی سیدی نے عنایت فرمائے ہم سب کو، اور آخر میں ذکر بھی ہوا سرکار کے نام مبارک کا، را ریاض کا، الرا کا ذکر بھی کیا، اور اس ذکر کے دوران بہت زیادہ لطف آیا۔ یقین کریں کہ اتنا مزہ آ رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ یقیناً یعنی جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے الرا ٹی وی پہ انہوں نے بھی وہ بات محسوس کی ہوگی کہ کتنا رنگ تھا محفل کے اندر، اور سیدی سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار کی محبت کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ ایسا رنگ تھا، ایسی مستی تھی، ایسا مزہ تھا کہ کسی چیز کا انسان کو ہوش نہ رہے۔ یعنی آپ یقین کریں کہ کل ذکر میں بہت زیادہ لطف آیا، اور ذکر سے پہلے بھی جب سرکار سیدی نے کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا خوبصورت سیدی کا شاہانہ انداز تھا کہ دیکھ دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ قربان جائیں سیدی کی ذات پہ، کیونکہ ظاہر ہے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محبت ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے اتنی تکلیف برداشت کر کے مالک بیٹھتے ہیں وہاں پہ، اور کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے یعنی کہ کیا کہیں گے، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، مٹی کے انسان ہیں، اور وہ ذات ہے جو کہ عالم غیب سے یہاں تشریف لائے ہیں، عالم غیب سے جو آئے ہیں وہ ہمارے اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی شہنشاہ جو ہے نا کسی کچھ یعنی چوڑے چماروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ ہماری خاطر ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، جبکہ ان کا مزاج مبارک تو یہاں کا ہے ہی نہیں، اور ان کے مزاج کے مطابق تو یہ ہمارا جو ماحول ہے وہ ہے ہی نہیں۔
وہ آئے ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں صاف ستھرا کر کے ہماری خاطر ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم اتنے غلیظ ہیں، ہمارا نفس اسپیشلی اتنا گندا ہے کہ کیا بتائیں، کہ وہ ہر بات میں جا کے جو ہے نا اسی ذات کے خلاف ہمیں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس ذات سے دور ہو جائیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر خود سے لڑنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو مالک کی بھی نظر کرم ہوتی ہے کہ وہ روز ہمیں دھوتے ہیں اپنی نگاہوں کے نور سے اور ہمیں پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ہمارے وسوسوں کو کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جب بھی گندے ہو کے وہاں پہنچتے ہیں، سیدی ہمیں صاف فرما دیتے ہیں اور ہمیں اپنے پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بہت بڑا کرم ہے ان کا، بہت بڑی عنایت ہے کہ سرکار نے سیدی کو ہماری خاطر یہاں پر یعنی کہ منتخب فرمایا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ تو سیدی کل بھی بہت زیادہ اہم گفتگو فرما رہے تھے، اسپیشلی آپ جانتے ہیں آج عاشورہ ہے، آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم بہت تاریخی دن ہے اسلام کی تاریخ میں، کیونکہ اس وقت جو کچھ کیا یزیدیوں نے وہ ہم سب سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا برا حال ہوا۔ یہ واقعہ کربلا جو منسوب ہے آج 10 محرم کے دن سے، یہ بہت ہی ایک دردناک اور کربناک جو ہے واقعہ تاریخ اسلام میں گزرا ہے، اور اس کے بارے میں تو یعنی مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے جو عوامل درکار تھے، جو کچھ یعنی کہ منصوبہ بندیاں کی گئیں، کانسپریسی جو ہوئی تھی، وہ ساری سیدی نے کل گفتگو میں ہمیں کھول کر بیان فرمائی اور بتایا کہ کس کس طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک لوگ انوالو تھے۔ اس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ خالی جو ہے نا ان لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مار دیا، کوفیوں نے مارا یا یزیدیوں نے مارا، یا یہ کہ یہ جو ہے یعنی صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پہ، اور امام حسین نے فرمایا کہ میں حق کی خاطر جو ہے نا کٹ تو جاؤں گا لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس وجہ سے انہوں نے وہ شہادت نوش فرمائی۔ لیکن اس کے پیچھے اتنے زیادہ عوامل ہیں، اتنے مسائل ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے تو شروع سے یہی سنا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار تھے، یعنی 4 خلفائے راشدین تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کھل کے بتایا گیا سیدی کی طرف سے، سرکار کی طرف سے یہ تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ تعلیمات سیدی فرما رہے تھے کل کہ یہ میری نہیں ہے، یہ تمہارے قرآن میں موجود ہے، تمہاری حدیثوں میں موجود ہے، تمہاری تاریخ اسلام میں موجود ہے، یہ سب کچھ حق ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے لوگ جو ہیں، مولوی جو ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اسلام رسوا ہوتا ہے۔ ارے یہ اسلام کو رسوا کرنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، اور ہر مسلمان کو ان حقائق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ کیوں چھپاتے ہیں اس کے بارے میں بھی سیدی نے بتایا۔ سیدی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس نسل سے ہیں جس نسل سے جو ہے نا یزید تھے، جس نسل سے جو ہے نا یہ ابو سفیان تھا، یہ خود اس نسل کے لوگ ہیں۔ اس نسل کے جو چل رہی ہے نا اولاد، وہ وہی اسلام پھیلاتی ہے جو اسلام ان لوگوں نے اس زمانے میں رائج کیا تھا، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور وصال ہونے کے بعد ان کے جسم مبارک کو ویسے ہی چھوڑ کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے میں لگ گئے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو ہم بڑے بڑے صحابی کہتے ہیں، بڑے بڑے صحابیوں کے نام سے پکارتے ہیں، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کتنا مکروہ چہرہ ان کا سامنے آیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو ہم پہ سرکار کا کرم ہوا ہے کہ سرکار نے ہمیں سب کے چہرے جو ہے نا کھول کر دکھا دیے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا عقیدہ اور ایمان سرکار کی طرف بالکل سیدھا رہے۔ اور آج بھی جو لوگ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی نہیں مانتے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو نہیں مانا، جنہوں نے مولا علی کی خلافت کو منظور نہیں کیا۔ اسی نسل کے لوگ جو ہے نا آج امام مہدی گوہر شاہی کے حق کو بھی نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے پہلے حق کا ساتھ نہیں دیا، وہ آج بھی حق کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ پوری نسل چلی آ رہی ہے۔ تو سیدی یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور ان کو پہچانو، اور جو تاریخ میں واقعات گزرے ہیں ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ بڑے بڑے، یعنی سیدی فرماتے بڑے بڑے لیبلز ہیں، لیکن بڑے بڑے لیبلز کے پیچھے جو مٹیریل ہے نا اس کو دیکھو۔ صحیح بات۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اور ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ خلفائے راشدین ہیں، یہ نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ، اور جو بھی ہیں جن کے ساتھ ہم بہت کچھ لگاتے ہیں، تو یہ تمام لوگ جو تھے نا وہ تو تھے، لیکن سیدی فرماتے ہیں کہ جو خاص تعلیم ہے، جو روحانیت کی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحابیوں کو عطا فرمائی تھی۔ بالکل، یعنی دل میں نور جو تھا نا وہ ہر ایک کے نہیں تھا،
چند لوگوں کے دلوں میں نور تھا، چند لوگ ہی مومن تھے. باقی کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے یا مسلمان ہو گئے. لیکن کیونکہ وقت کی ضرورت تھی اور ان کو ساتھ لگا کر چلنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، شریعت سکھائی، اچھے اور برے کی تمیز کرنا سکھائی، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لگا لیا. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے نفس پاک نہیں تھے، جن کا قلب جو ہے وہ منور نہیں تھا. نفس جب تک ناپاک ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں الٹی سیدھی کرتا رہتا ہے، اس پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن پاک کس کا ہوا؟ مولا علی کا، جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. تو ایسے ہستی جو تھی نا، ان کو جو ہے خلافت ملنی چاہیے تھی. تو ان کو انہوں نے خلیفہ بننے نہیں دیا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور خود ہی جو ہے نا وہ خلافت چوز کر لی. یہاں تک کہ ہوا، کل کی گفتگو میں مجھے اتنی حیرت ہوئی سن کے یہ بات کہ جب کسی نے پوچھا، جب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے پہلا خلیفہ چن لیا گیا، اسلام کا خلیفہ. یعنی ایک تو ہوتی ہے بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بادشاہ کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے دوسرا بادشاہ بنتا ہے بادشاہ کے مرنے کے بعد. لیکن اسلام میں جو ہے خلافت کا نظام رائج ہوا ہے. تو اسلام میں جو خلیفہ تھا پہلا، وہ بننا تھا، وہی بنتا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے. بالکل. لیکن ہوا اس کے الٹ. ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی نصیحت کرنے ہی نہیں دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی علیل تھے اور آخری وقت چل رہا تھا، تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ اور پینسل لا دو، قلم لا دو، تاکہ میں کچھ نصیحت کر دوں. تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہجان کی کیفیت میں ہیں. یعنی نعوذ باللہ ایسے الفاظ اس آدمی نے کہے کہ سیدی فرماتے ہیں اگر اس وقت ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا نا تو اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا. بالکل. لیکن پتہ نہیں کیسے بغیرت لوگ تھے اس وقت وہاں کے لوگ، جو آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے خلافت کے موضوع پہ. اور ایسے اصل میں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے لیے خلافت کا یعنی کہ فیصلہ دینے والے ہیں. تو اس بات کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور کاغذ ہی مہیا نہیں کیا، اور پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے 3 دن تک. وہ لوگ جو بڑے بڑے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور کچھ نہیں پوچھا. صرف مولا علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق کو بنا دیا گیا. اور پھر جو تاریخی واقعات بہت سارے سیدی نے بتائے کہ اتنی زیادہ جو ہے سازشیں ہوئیں، اتنے زیادہ مسائل ہوئے، کیونکہ سب کے نفس ناپاک تھے اور سب کو جو ہے پاور کا شوق بھی تھا. اور پھر ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہم جو ہے محبان ہیں، محبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو کس طرح لوگوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کے معصوم مسلمانوں کو یا جو ہے نا بیوقوف بنایا، اور ان کو جو ہے نا ایسی باتیں سکھائیں، ایسا اسلام سکھایا کہ جو وہ ان کے حق میں جاتا تھا. یہاں تک کہ جو مولا علی کا جمع کردہ قرآن تھا اس کو بھی جلا دیا گیا، اور اس کو یعنی کہ اس طرح سے بے دردی سے پھاڑا گیا اس کے یعنی کہ پیجز کو، اور اس کو جلایا گیا. اتنا ان لوگوں نے جو ہے نا کیا کہیں گے، اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، میرے پاس لفظ نہیں آ رہا، وہ کہ اتنا مکروہ کام کیا ہے کہ آج عام مسلمان یعنی میں اور آپ، ہم لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں، ہم بھی نہیں سوچ سکتے کیا کہ سیدی کل ہم سے یہ سوال کرے تھے کیا تم لوگ سوچ سکتے ہو قرآن کو جلانے کے بارے میں؟ تو سب کہتے ہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اس کو جلا دیا. اور پھر انہوں نے شریعت میں اس بات کو رائج کر دیا کہ قرآن اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلانا جو ہے نا جائز ہے. بالکل. تو یہ سارے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، تو سیدی فرما رہے تھے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنا عقیدہ درست کرو، دیکھو کہ تم لوگوں کے خود تمہارے اسلام میں جن کو ہیرو بنایا ہوا ہے وہ ہیرو نہیں ہے. انہی کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، کیونکہ یہ جو یزید تھا نا، اس کے باپ نے جو ہے وہ یزید کو جو ہے خلافت منتقل کرنے کی کوشش کی. خلافت کا نظام میں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ خلیفہ ہے تو بیٹا خلیفہ بن جائے، بلکہ خلافت جو ہے جو اسلام میں رائج ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا ائمہ اکرام میں رہی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو آل ہے، آل میں جو آگے نسل چلتی رہی، اس میں سے ہی خلیفہ بنے. لیکن یہ بیچ میں اس نے جو ہے نا
کچھ ایسی حرکت کی کہ اس نے یزید کو خلیفہ بنانا چاہا، جو کہ ایک اللہ کی طرف سے نہیں تھا. اس نے صرف پاور کے شوق میں پاور حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا. تو اس کے لیے پھر جو ہے امام حسین نے جو ہے وہ جنگ کی. سمجھ لو وہ جنگ کیا تھی. وہ وہاں کے لوگوں نے پریشان ہو کے کہا کہ یہ یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے، ہم اس کی خلافت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ خط لکھے امام حسین کو کربلا بلانے کے لیے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن وہ جو جب وہاں پہنچ گئے تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ کوفی ڈر گئے اور ڈر کے جو ہے انہوں نے یزید کا ساتھ دیا اور امام حسین کے خلاف جنگ کی. تو یہ جو لوگ ہوئے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اسلام میں، جس کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا رونما تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ تو اللہ نے پہلے ہی ان کی مقدر میں اس طرح سے لکھ دیا تھا. اور اس کے بارے میں بھی جوڑے آئے تھے سیدی نے پورا سارا جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اللہ رقیب ہے، اس کے اندر رقابت کا جذبہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنے نوازوں سے بھی محبت نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں تو یہ تو حقیقت ہے. بس سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے راز ہم جیسے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں جو کہ کسی بھی قابل نہیں ہے. لیکن پھر بھی سرکار کا کرم ہے کہ سب سمجھ بھی آ رہا ہے اور سیدی اس کا شعور بھی ہمارے اندر ڈال رہے ہیں. بس سرکار ہمیں اپنے ساتھ لگا کے رکھیں. اب میں جین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ گفتگو شروع کریں. گوہر شاہی مرحبا. بہت زبردست بنیش آپ نے کل کی گفتگو پر جو نا تبصرہ کیا. سارے پوائنٹ کتنی اچھی طرح سیدی ہمارے سامنے جو نا بیان فرماتے ہیں کہ کسی کی ہمیں جو نا اور کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے سیدی نے یہ سوال بھی یعنی کہ لوگوں سے کیا تھا کہ کیا جو میں گفتگو کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے صحیح طرح ہے، کیونکہ کسی نے ای میل کی تھی کہ آپ کی گفتگو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہے. تو یہ تو بہت جس بندے نے بھی یہ ای میل کی سیدی کی بارگاہ میں، تو وہ بندہ شاید جو ہے نا بالکل نیا آیا ہے، اس کو شاید کچھ پتہ نہیں ہے. سیدی تو اتنی بڑی یعنی کہ جو تعلیم ہے، یہ جو امام مہدی کی نعاری تعلیم ہے، اس کو اتنا آسان کر کے سیدی پیش فرماتے ہیں کہ کوئی نیا آنے والا بندہ بھی جو ہے نا وہ آسانی سے اس تعلیم کو جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا. اور تعلیم جو سیدی کی تعلیم ہے وہ تعلیم کے ساتھ نور تو ہے ہی، نور تو سیدی عطا فرماتے ہیں گفتگو کے ساتھ ساتھ، لیکن جو سیدی کا انداز بیان ہے نا وہ اتنا لاجواب ہے کہ اتنی پیاری آسان سے آسان مثال دے کر جو ہے نا سیدی اپنا جو نقطہ ہوتا ہے جو اتنا لوگوں نے طریقت میں روحانیت میں جو نا چھپا کے چیزوں کو رکھا، اس کو سیدی اتنی آسانی سے جو نا وہ بیان فرما دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے لوگوں کی جو نا صرف نہ ان کے ذہنوں میں اترتا ہے، بلکہ وہ تعلیم سیدھی انسان کے اندر جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے اور زبان سے صرف حق کے سوا جو ہے نا وہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ سیدی کی جو تعلیم مبارک ہے، جو سیدی تعلیم عطا فرما رہے ہیں، جو فیض عطا فرما رہے ہیں، یہ انمول ہے. یہ ایسی تعلیم ہے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے لوگوں کو سیدی عطا فرما رہے ہیں. ایک جو سرکار کی اپنی تعلیم ہے، وہ تو سیدی نے فرمایا نا کہ جو امام مہدی کی اپنی تعلیم ہے وہ تو ابھی صحیح طرح سے بیان ہی نہیں ہو سکی. یہ تو قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں جن کو عوام الناس سمجھنے سے قاصر ہے. وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے ان باتوں کے غلط مطلب بتا کر جو ہے نا وہ گمراہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو صحیح طرح سے جو ہے نا وہ تعلیم کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ابھی جیسے واقعہ کربلا کا جو ابھی بنش نے سارا جو کل کی گفتگو کے اوپر تبصرہ کیا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں مولوی حضرات ہیں، یہ یزید کو کیسا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں. تبھی تو یعنی کہ لوگ جو ہے نا وہ ابو سفیان اور یزید کے جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے حقیقت یہ جو سیدی تعلیم عطا فرما رہے ہیں، یہ تعلیم جب ان کے سامنے جائے تو پھر ان کو پتہ چلے گا، ان تمام خلفائے راشدین کے بھی جو مکروہ چہرے ہیں نا وہ سامنے آئیں گے کہ کیا انہوں نے اسلام کا حال کیا ہے. آج جو اسلام اس مقام پہ پہنچا ہے اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہیں. تو یہ جو سیدی کی تعلیم مبارک ہے، یہ ایسی تعلیم ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ آنکھیں کھول رہی ہے اور لوگوں کو صحیح طرح سے
اسلام کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، اسلام کی تعلیم سمجھ آ رہی ہے، سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی اس دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں، آپ کو اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو سیدی کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آپ ہمیں سرکار کی اتنی پیاری نیاری تعلیمات اتنے پیارے انداز مبارک سے سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ وہ سمجھ آتا ہے اور ہمارے اندر اترتا ہے۔ یہ سیدی کا کرم اور احسان ہے اس پوری انسانیت کے اوپر۔ ابھی پچھلے ہفتے سیدی نے بہت کرم فرمایا، بہت خاص پوائنٹس پر جو ہے نا وہ گفتگو فرمائی سیدی نے، تو اس میں سے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ کسی نے بھی بات نہیں کی ہے، یہ سیدی نے ہی اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بات کی ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جعلی پیر، جعلی ملا، جعلی یہ جو گدی نشین بنے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اس ٹاپک پہ جو ہے نا بات کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ تعلیم یہاں سے سنتے ہیں اور ان ٹاپکس پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں، صرف بات ہی کر سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، نہ اس کا فیض عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیدی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ سیدی نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں، نارمل زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ اگر سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ارد گرد کے لوگ جو ہے نا ان کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں تو وہ ساس اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتی ہے، اگر ساس اچھی ہے تو وہ لڑکی کی ماں انوالو ہو جاتی ہے، وہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے نا کان بھر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں جو ہے نا انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی جو نا ایک یعنی کہ عادت سی بن گئی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اپنے دوست سے یا اپنے جاننے والے سے یا اپنے رشتے دار سے یا اپنے ماں باپ سے جو ہے نا ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں اور انہی کی باتوں پر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دنیاوی بات چیت ہے، اس میں بھی آپ اگر کسی دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں کام تو نقصان اٹھاتا ہے انسان۔ لیکن فرمایا کہ روحانیت میں جو نا وہ بالکل الگ ہے۔ روحانیت میں سب سے بڑا جو یعنی کہ قانون ہے نا، وہ قانون یہ ہے کہ جو آپ کا رہبر ہے، جو آپ کا مرشد ہے، جس سے آپ کی ہدایت وابستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کی بھی نہیں سنیں، اس کے علاوہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کسی کے بھی جو نا باتوں میں نہیں آئے۔ جو رہبر کہہ رہا ہے، جیسا رہبر فرما رہا ہے، جو کرنے کو کہہ رہا ہے، جس طرح رہبر آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے حکم دے رہا ہے، آپ صرف اور صرف اپنے رہبر کی بات سنیں۔ ایمان کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں آپ کسی سے بھی جو ہے نا وہ رہنمائی نہیں لیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا یعنی عہدیدار، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو حلقہ ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا یعنی کہ خود بخود جو ہے نا وہ مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار سیدی نے اگر یہ بات فرمائی ہے نا تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے یہ بات، ارے یار یہ بات تو ایسے ہے، ہم نے بھی یہ بات پوچھی تھی، سیدی نے ہمیں یہ فرمایا، ہم نے یہ کر لیا، تمہارے بارے میں یہ فرمایا، تم بھی یہ کر لو۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں میں جو ہے نا مت جاؤ۔ کیوں نہیں جاؤ؟ کیونکہ فرمایا کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے تو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو فرمایا کہ درد کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر ہر مریض کے جو پیٹ میں درد ہے اس کی الگ الگ میڈیسن دیتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو پیٹ میں درد کس وجہ سے ہے۔ آپ ایک ہی دوائی جو ہے نا ہر مریض کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا سیدی نے کہ سیدی ہمارے جو ہے وہ روحانی جو ہے نا رہبر کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں وہ سیدی کو پتا ہے کہ ہمیں کون سی بیماری کے لیے کون سی ڈوز دینی ہے۔ آپ اس میں جو ہے نا آپ اپنی طرف سے جو ہے نا کسی کو مشورہ نہ دیں کہ سیدی نے اگر یہ بات فرمائی ہے تو فلاں کو یہ بات فرمائی تھی تو اس کے لیے اس کا یہ حل ہے، آپ بھی یہ کر لیں۔ نہیں، سیدی نے فرمایا کہ روحانیت کے معاملے میں، ایمان روحانیت میں یہ قانون ہے کہ ایمان کے معاملے میں آپ کسی سے مشورہ نہ لیں، آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ بہرے ہو جائیں۔ کیوں بہرے ہو جائیں؟ کیونکہ فرمایا کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک گندا خون کا قطرہ جو ہے نا وہ قلب میں موجود ہوتا ہے۔ بھلے انسان کا جو ہے نا دل 24 گھنٹے جو ہے نا وہ ذکر الہی سے جاری ہو، اس کے یعنی کہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہو رہی ہو، لیکن فرمایا کہ اگر قلب پر لفظ اللہ نقش بھی ہے نا
پھر بھی انسان جو ہے نا وہ گندا خون کے قطرہ ہونے کی وجہ سے، جسے نسبت آدم کہا جاتا ہے، انسان کسی وقت بھی جو ہے نا وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ کیوں گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا وہ جو گندا خون کا قطرہ ہے وہ شیطان کا پورے قلب سے نہیں، لیکن وہ اس گندے خون کے قطرے سے جو ہے نا اس شیطان کا تعلق ہے، اور وہ کبھی بھی آ کر جو ہے نا آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو سیدی نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ہدایت دینے کے بعد مجھے گمراہ نہ کر دینا، تو فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب ہدایت دے دی اس نے آپ کے قلب، اللہ قلب کو ہدایت دیتا ہے نا، تو جب قلب کو ہدایت دے دی تو پھر وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا جو یعنی کہ ایک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا قلب تو پاک صاف ہو گیا ہے، لیکن وہ گندا خون کا قطرہ جب تک آپ کے قلب کے اندر سے نہیں نکالے گا مرشد، تب تک شیطان کا حق ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو گندا خون کا قطرہ ہے نا، یہ اولیاء کرام کے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس گندے خون کے قطرے کو دبانے کے لیے جو ہے نا اللہ نے 360 جو ہے نا وہ تجلیات کا سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ فرمایا کہ ایک راز کی بات بتاؤں کہ اگر نوح علیہ السلام کے اندر سے یہ یعنی گندا خون کا قطرہ اگر نکل گیا ہوتا، یہ نسبت آدم ختم ہو چکی ہوتی نا، تو ان کا بیٹا کبھی بھی جو ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اس کا راز سیدی نے ارشاد فرمایا کہ جب یعنی کہ کوئی بھی ولی اللہ اگر یعنی کہ اپنی وائف کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ نطفے کی جگہ جو ہے نا وہ نور جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جو گندا خون کا قطرہ آپ کے قلب میں موجود ہے اور اس نور کے ذریعے، نطفے کے ذریعے، نور کے ذریعے 1% بھی اگر یہ گندا خون کا قطرہ چلا گیا نا یعنی کہ عورت کے رحم میں، تو فرمایا پیدا ہونے والی جو اولاد ہے نا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوگی یا کافر ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو مولا علی شیر خدا کے گھر کوئی بھی جو ہے نا اولاد جو ہے نا وہ کافر نہیں پیدا ہوئی، سارے وہاں پر مومن پیدا ہوئے۔ بی بی فاطمہ کے گھر جو ہے نا کوئی اس طرح کے یعنی کہ سارے جو ہے نا وہ مومن اولادیں ان کے وہاں پر پیدا ہوئی۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اہل بیت کو جو ہے نا وہ ہر طرح سے جو نا ہر علائش سے ان کو پاک کر دیا ہے، اور ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا سیدی نے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو اہل بیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے علائش سے پاک کیا، مطلب یہ کہ ان کے اندر سے وہ گندا خون کا قطرہ بھی جو ہے نا وہ نکال دیا گیا، اور ان کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ نسبت آدم ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر سے یہ گندا خون کا قطرہ نکل جاتا ہے تو ان کی پھر وہ جو نسبت آدم ہے نا وہ ختم ہو جاتی۔ جس طرح مثال دیتے ہوئے سیدی نے فرمایا کہ بابا بلے شاہ نے جو کہا کہ نہ میں آدم حوا جایا نہ کوئی نام دھرایا، تو فرمایا کہ اب اگر آدم حوا جایا نہیں ہے بابا بلے شاہ تو پھر وہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ بابا بلے شاہ کے اندر سے جو ہے نا وہ گندا خون کا قطرہ جو ہے نا وہ نکل گیا۔ نکلنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ ان کے اندر سے پھر وہ آدم علیہ السلام سے جو نسبت تھی وہ ختم ہو گئی، نسبت آدم ختم ہو گئی، وہ نور کا قطرہ، وہ جو گندا خون کا قطرہ تھا وہ بابا بلے شاہ کے اندر سے نکل گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہ میں آدم حوا جایا۔ تو فرمایا کہ یہ نور کا یہ جو گندا خون کا قطرہ ہے نا اس کا نکلنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ فرمایا کہ جس طرح روحانیت میں قانون ہے کہ نفس اگر ناپاک ہے تو ذکر قلب آپ کو عطا نہیں ہو سکتا، ذکر قلب آپ کے اندر ٹھہر نہیں سکتا، کوئی پاک کلام آپ کے اندر ٹھہر نہیں سکتا اگر نفس ناپاک ہے۔ لیکن فرمایا کہ ریاض کے لیے ضروری ہے کہ نفس بھی پاک ہو اور قلب بھی پاک ہو، یعنی قلب کے اندر سے یہ گندا خون کا قطرہ بھی نکل جائے، نسبت آدم ختم ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کا تعلق جو ہے نا وہ ذات ریاض سے جڑے گا۔ تو یہ سیدی کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ سیدی نے کچھ عرصے پہلے یہ نسبت آدم ختم کرنے کے لیے یہ گندا خون کا قطرہ
ہمارے قلب سے نکالنے کے لیے سیدی نے کرم فرمایا اور لوگوں کو 1150 کا آپ نے ذکر کا جو ہے نا اذن بھی عطا فرمایا کہ جو لوگ اپنے اندر سے یہ گندا خون کا قطرہ نکالنا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر سے نسبت آدم ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ 1150 مرتبہ را ریاض کا جو ہے نا وہ ذکر کریں 40 دن تک۔ یہ سرکار نے سیدی نے ایک عمل بھی عطا فرمایا اور تمام لوگوں نے اس عمل کو کیا بھی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ سیدی جو ہے نا اپنے قدموں میں بیٹھ کر ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ تقدو نہیں کرنی پڑتی، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی عمل نہیں کرنا پڑتا۔ سیدی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ہی لوگوں کے قلب اور نفس جو ہے نا وہ پاک ہو رہے ہیں، اور سیدی ہی چاہیں گے تو جس وقت چاہیں گے وہ لوگوں کے اندر سے یہ نسبت آدم ختم کر کے سرکار کی ذات سے تعلق جو ہے نا وہ سیدی جوڑ دیں گے۔ تو لیکن ہمارے لیے صرف اور صرف ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے کانوں کو بند رکھنا ہے، کسی بھی کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے، ایمان کے بارے میں، روحانیت کے معاملے میں صرف اور صرف ہمیں سیدی یونس الگوہر کو سننا ہے۔ اگر ہم سیدی کو ہی صرف سنتے رہے تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہم کسی اور کی ذرا سے بھی ہم نے بات سنی نا، وہاں پر جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے کہیں پر بھی جو ہے نا، کیونکہ گمراہی کی تلوار ہر وقت انسان کے جب تک یہ نسبت آدم ختم نہیں ہوتی، یہ گندا خون کا قطرہ نہیں نکلتا، ہم تمام کے جو ہے نا ایمانوں پر جو ہے نا وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ تو اپنے ایمانوں کی اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو صرف اور صرف سیدی یونس الگوہر کو سنیں اور انہی کے احکامات کو، انہی کے تمام فرمان کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں۔ تو سرکار ہمیں سیدی کے ہر حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدی کی ہر بات کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سرکار توفیق عطا فرمائے۔ بے شک، آمین۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھے طریقے سے سارے پوائنٹس آپ نے بیان کیے ہیں جین، اور بہت مزہ آ رہا تھا گفتگو میں۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وجیحہ اینڈ امرین باجی، آپ کو محفل میں ویلکم کرتے ہیں۔ غور شاہی مرحبا۔ غور شاہی مرحبا۔ غور شاہی مرحبا۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں، سرکار کے کرم میں مبارک، بہت زیادہ یوم ریاض مبارک، خیر مبارک۔ جی، تو یوم عاشورہ ہے۔ آج یوم عاشورہ ہے، کل یوم ریاض تھا۔ جی بالکل۔ جی، تو اب میں وجیحہ سے کہتی ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، سیدی کی بارگاہ اقدس میں غور شاہی مرحبا، اور میری سب گوہرین بہنوں کو بھی غور شاہی مرحبا، اور یوم ریاض مبارک ہو سب کو۔ کل سیدی نے یوم ریاض کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ 9 محرم الحرام کو سرکار کی ذات کے غیبی جلوے آنا شروع ہوئے، اور سرکار نے فرمایا کہ اب ہم ان جلووں کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ مستقبل قریب میں یہی جلوے ہوں گے تمہارے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ جو جلوے ہیں ان کا نہ تو کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، فرمایا، اور نہ ہی ان کا ٹھوک گوہر شاہ یا پھر ان کوٹری سے کوئی تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اب آہستہ آہستہ پھر یہ جلوے آنا شروع ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہی جلووں کا راج صرف انہی جلووں کا ہی راج ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جلوے ہیں، ان جلووں کو نہ تو کسی کا خوف ہے اور نہ ہی کسی کا پاس ہے، اور یہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ حق ہے، سچ ہے، وہی بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رہ گئی بات کہ کوئی جس کو سمجھ نہ آئے وہ تلوار لے کے آ جائے گا، تو فرمایا کہ ان جلووں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آ جائے، کیونکہ جو زندگی تخلیق کرنے والا ہے وہ موت سے کیسے ڈر سکتا ہے۔ اور پھر سیدی نے یہ بھی فرمایا کہ جلوہ ریاض کی یہ کہانی بہت پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جلوہ ریاض پہلے یاروں میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر عوام الناس کی خیر و عافیت کے لیے ان کے اقتصاب عشق کا جو نصاب ہے اس میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو فرمایا کہ جو خواص ہیں نا ان کے سینے تو اس جلوہ ریاض سے پہلے ہی مزین تھے۔ فرمایا کہ اس وقت محرم نہیں تھا، اس وقت سے مزین ہے۔ فرمایا کہ ربیع الاول نہیں تھا، اس وقت سے مزین ہے۔ یہ کائنات نہیں تھی، اس وقت سے مزین ہے۔ عرش و کرسی نہیں تھی، اس وقت سے ہے، اور اس پر بیٹھنے والا نہیں تھا، اس وقت سے جلوہ ریاض کی نمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر سننے کی تاب ہے تو میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ جلوہ ریاض نے جب انجمن آرائی کی تو دیکھنا ہوگی شہنشاہی گوہر شاہی کی۔ بے شک
اس ویک بھی باقی ہمیشہ کی طرح سعیدی نے بہت ہی زبردست گفتگو کی، لوگوں کے مختلف سوالات کے جواب دیے. جیسے 24 جون کو سعیدی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا دیدار کرنا جو ہے نا وہ اور ہے، اور اللہ سے تعلق جوڑنا اور ہے. تو فرمایا سعیدی نے کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا قلب کے ذریعے سے جڑتا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم ہونا اللہ کے اذن سے ہے. میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کا تعلق جوڑ لے خود سے تو اس کو مرشد کامل عطا کر دیتا ہے. مرشد کامل اس کو ذکر قلب اس سے جو ہے وہ دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کی دھڑکنوں میں جو اللہ اللہ ہونے لگ جاتی ہے تو اسے نور بنتا ہے، اور وہ نور جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. فرمایا کہ اس کے جواب میں اوپر سے نور پھر اس کی طرف آتا ہے اور بیچ میں آ کر نا وہ جڑ جاتا ہے، اور جب وہ جڑ جاتا ہے تو اللہ سے تعلق جڑ گیا. فرمایا لیکن سرکار گوہر شاہی تک پہنچنے کا یہ راستہ نہیں ہے. فرمایا سرکار گوہر شاہی عرش الہی پر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تمہیں وہاں پہ سرکار نہیں ملیں گے، تمہیں وہاں پہ اللہ ملے گا. پھر سیدی نے فرمایا کہ سرکار گوہر شاہی تک پہنچنے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، یعنی کہ سیدی کی صحبت اور یہ محفلیں. اور ایسے ہی سیدی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے جو مختلف نام ہیں نا ان کو اللہ نے قرآن مجید میں شجر سے، درخت سے، پودے سے تشبیہ دی ہے. اللہ نے جب اس میں ذات حضور پاک کو عطا کیا، اس کی جڑیں حضور پاک کے قلب میں ہیں. تو اب امتی کیسے بنتا ہے کہ جب مرشد کامل ذکر قلب جو عطا کرتا ہے نا وہ اس جڑ سے جو کہ حضور پاک کے قلب میں ہے اس سے منسلک ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی حضور پاک کے قلب سے جڑے ہوئے ہیں، جب آپ جو ہے نا وہ ایک پھولوں کی مانند ایک درخت سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جب آپ اوپر چاہیں سدرۃ المنتہا سے اس طرح نظر آتا ہے. فرمایا لیکن جو الراء کا معاملہ ہے نا وہ مختلف ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے جو مختلف اسماء گرامی ہے ان کو پلانٹیشن سے تشبیہ دی ہے، لیکن فرمایا کہ سرکار نے جب ہمیں الراء دینے کے لیے اوپر بلایا تو الراء جو ہے وہ بیج کی شکل میں نہیں تھا، الراء روح کی شکل میں تھا. فرمایا کہ اس کا عدد 1150 سے جو کہ 7 بنتا ہے. اور پھر سیدی نے فرمایا کہ الراء کی وہ روح ہمارے اندر آ گئی. اور پھر سیدی نے اپنے رائٹ ہینڈ کی جو چھوٹی فنگر ہے سیدی نے وہ دکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب الراء کی جو روح ہمارے اندر آ گئی اس کی وجہ سے یہ جو انگلی ہے نا یہ ٹیڑھی ہو گئی. فرمایا کہ اس کو ہم یوں بھی کریں نا تو پھر دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے، راہ کی شکل میں ہے یہ. تو پھر فرمایا کہ اس بات کی نشاندہی جو ہے نا وہ سب سے پہلے امینہ باجی نے کی. انہوں نے سرکار سے یہ کہا کہ سرکار دیکھیں اس کی یہ انگلی نا آپ کی انگلی کی طرح ہے. تو سرکار اس وقت فرمایا کہ بہت سنجیدہ تھے، چائے پی رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، میں بس یہ اور خاموش ہو گئے. تو فرمایا کہ اب جس کے اندر یہ اسم چلا گیا اور ٹھہر گیا پھر اس کا ہمارے قلب سے تعلق جڑ جاتا ہے. فرمایا کہ ذکر تو راہ ریاض کا ہے لیکن تعلق ہمارے قلب سے جڑ جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، لیکن سیدی یہی بات سب سے پیاری ہے اور یہی بات سچ ہے، کیونکہ جب اسم کا نور اندر جائے گا تو جہاں پر اس ذات کے جلوے موجود ہیں، جہاں پر وہ ذات موجود ہے تو اسی سے تعلق جڑے گا اور وہ ذات ہی پھر ان کا مرکز و محور بن جائے گی. اسی لیے جو ہے نا سیدی کی ذات ہی جن کے اندر سرکار کی محبت گئی، پیار گیا، وہ سب جو ہے نا سیدی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے پروانوں کی طرح سے. اور پھر یہی بات جو ہے یعنی کہ اسی کشش کے حوالے سے سیدی نے لاسٹ ویک بھی اس طرح سے یہ سمجھایا تھا. سیدی نے فرمایا تھا کہ جو دل ہے نا ایک مقناطیس کی طرح ہوتا ہے. تو اگر تو جو ہے نا تمہارے ارد گرد کے جتنے گناہ ہیں، گناہ گار ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں شیطان ہے اور تم کسی ایسی گلی سے گزرو جہاں کوئی عیب ہو رہا ہو تو تمہارا دل اس عیب کو کھینچ لے گا خود بخود اور تم اس عیب میں لگ جاؤ گے. فرمایا اسی لیے بری صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر نور ہوگا تو ارد گرد کے نور کو کھینچ لے گا. تو فرمایا یہ جو پش اور پل ہے نا یہ نور کی وجہ سے نہیں، یہ دل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دل جو ہے نا اگر اس میں شیطان ہے تو اس کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے، اور اگر اس میں نور ہے تو اس کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے. فرمایا کہ اسی سے قرب جو ہے نا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. میں کہ آپ مرشد کا جو دل ہے وہ کس کے لیے مقناطیس بنتا ہے کہ جب تمہارے اندر نور آ جائے. تو فرمایا کہ ذکر و فکر کو تو چھوڑو، جو تمہارا مرشد ہے، جو تمہارا رہبر ہے، اگر تمہیں اس کے لیے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ڈو یو فیل دیٹ پل، کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں، تو فرمایا یہ جو چاہت ہے نا یہ قرب ہے، یہ جو چاہت ہے نا یہ تعلق و نسبت ہے. کہ تمہارے اندر نور ہے تو مرشد کا دل تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اگر نور نہیں ہوگا نا تو مرشد کا مقناطیس تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچے گا. کہ جیسے بال ہیں ان کو ہم جب رگڑتے ہیں تو اس سے آئرن بارز بنتے ہیں، اور ان آئرن بارز کی وجہ سے نا میگنیٹزم پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح جب نور کا رگڑا لگتا ہے تو اس سے نور کے بارز بنتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اب جیسے ایک ایٹم کے اندر بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، فوٹون. فرمایا کہ اسی طرح سے نور کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں.
تو فرمایا کہ ان میں ایک چیز ایسی ہے نور کے اندر جو کہ جماعتی روح کا کام کرتی ہے. تو فرمایا کہ جب اس نے نور کو ٹکڑے ٹکڑے کیا نا تو اس وقت جو ہے نا جماعتی روح الگ ہو گئی, نباتی الگ ہو گئی اور حیوانی روح الگ ہو گئی. تو فرمایا کہ جب اس نے ان تینوں کو اکٹھا کیا تو وہ پھر سے نور کا ایک ذرا بن گیا. تو فرمایا کہ نور کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک وہ جو کہ جماعتی روح کا کام کرتی ہے, وہ کیا کرتی ہے کہ وہ تمہارے قلب کو جو ہے نا وہ وہاں پر ٹھوک بجا کے رکھے گا. فرمایا کہ دوسرا جو نباتی روح گروتھ کا کام کرتی ہے وہ تمہارے قلب و روح کو اسٹرینتھن کرے گی. اور جو تیسرا جو کہ حیوانی روح ہے اس کا کام حرکت اور موشن ہے, وہ جو ہے وہ تمہاری باڈی سے باہر نکل سکتی ہے. اب قرب کیا ہے؟ فرمایا کہ ادھر کا نور جب تمہارے نور کی ان تینوں چیزوں کے ساتھ جڑ گیا تو یہ قرب ہے. فرمایا کہ ناؤ یو آر لاکڈ, اب تمہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا. تو پھر فرمایا کہ ہاں مطلب صرف ایک صورت ہے الگ ہونے کی, وہ یہ کہ اگر ادھر کا نور یعنی کہ جو تمہاری طرف کا نور ہے وہ ضائع ہو جائے, اور وہ صرف ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے, اگر مرشد کے لیے تمہیں بدگمانی آ گئی یا مرشد کی تم نے نافرمانی کر دی تو پھر وہ جو تمہارا نور ہے نا وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو کر ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ پھر صرف ادھر کا نور رہ جائے گا اور تعلق جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا لیکن نا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر دیکھا کہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا اندر جو نور ہے نا اس پہ ڈپینڈنسی نہیں ہوگی ہماری. فرمایا کہ پھر ہم خاص توجہ کر کے نا تو نظر سے نظر کر کے اپنے سینے کا ایک نور کا ایک حصہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس نور سے اپنے قلب کو کھینچیں گے. تو فرمایا کہ وہ نور پھر کبھی کم نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ پنجہ گوہر شاہی کا وہ قلب کو پکڑ کے رکھے گا. تو فرمایا کہ ادھر بھی پنجہ ہے اور ادھر بھی پنجہ ہے. تو فرمایا کہ اس کو کبھی بدگمانی نہیں آ سکتی, اگر آ بھی گئی تو چلی جائے گی, وہ جو نظروں میں آ گیا. تو فرمایا کہ جس نے ہمارے دل کو راضی کر لیا نا تو فرمایا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے قلب میں اپنا ہی ہاتھ ڈال کے اسی سے ہم اپنے قلب کو پکڑ لیتے ہیں. ہماری خاص بات ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایسے جو ہے نا 21 جون کو بھی سعیدہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ چیز سمجھائی کہ جو دیدار ہے نا وہ منزل نہیں ہے, تم اپنے جو ہے قلب کو منور کرنا اور جو ہے مرشد کے اوپر تمہارا توکل اور جو بھروسہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. فرمایا کہ امام حسین کا بھی تو یزید اور شمع نے دیدار کیا تھا, اسی طرح حضور پاک کا ابو جہل نے بھی دیدار کیا تھا, بہت سے لوگوں نے کیا, منافقین نے بھی کیا. فرمایا سرکار گوہر شاہی سے جیسا تو کوئی بھی نہیں آیا نا, ان سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں آئی. تو انجمن کے بہت سے لوگوں نے ان کا بھی دیدار کیا, بلکہ وہ تو ہر لمحہ جو تھے وہ لاکھ کروڑ حجہ تھا ان کا. فرمایا لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہو گئے, اس لیے کہ جو لاکھ کروڑ حج والا دیدار ہے نا وہ ظاہری دیدار نہیں ہے, وہ مرشد کا وہ دیدار ہے جو اس کو اپنے دل میں نظر آئے. اس لیے فرمایا کہ ان سے اپنے تعلق کو, اپنی نسبت کو مضبوط کرو اور اس کے لیے وہ کام کرو جس سے سرکار خوش ہوں, اور وہ ہے مشن کا, پرچار مہدی کا کام. اور ان دا اینڈ میں صرف یہی جو ہے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دور اتنا خوش قسمت دور ہے کہ اتنی کرم نوازی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, روئے زمین پر کبھی نہیں ہوئی. اور جو لوگ اس سے زیادہ بدقسمت لوگ کوئی نہیں ہے کہ جو اس در پہ پہنچ کر بھی سعیدی کو نہ پا سکے اور سعیدی سے دور ہو گئے. اب جیسے کچھ سٹارٹنگ کی محفلوں میں سعیدی نے چیز فرمائی جس کی جی این باجی نے بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے, اور اس کا نچوڑ بس یہی ہے کہ جو سعیدی نے فرمایا کہ اگر تم گمراہ ہو گے نا تو اپنے پیر بھائی کی باتوں میں آ کے ہوگے, وہ ان لوگوں سے گمراہ ہو گئے کہ جو میری باتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں, کہ جو فرمایا ان لوگوں سے گمراہ ہو گئے جو میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں. اور یہی چیز جو کہ نچوڑ ہے, جو کہ بالکل جو جی این باجی نے کہی بالکل صحیح بات ہے, کہ فرمایا کہ صرف روحانیت کا اصول یہ ہے کہ اپنے صرف مرشد کی بات سنو, اپنے رہبر کی بات سنو, باقی سب کے لیے بہرے ہو جاؤ, صرف اس کی سنو جو تمہاری ہدایت کا ذمہ دار ہے. اور آپ دیکھیے کہ 2.5 گھنٹے اگر آپ سعیدی کی گفتگو سنتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آ کے آپ کو اس کا مطلب سمجھائے. ٹھیک ہے, کیونکہ سعیدی نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے تعلیم اہمیت نہیں رکھتی ہے. فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ جو نور تمہارے اندر جاتا ہے نا وہ تم کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور سعیدی کے جو الفاظ ہیں وہ جب اندر جاتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھا دیتے ہیں. ابھی جیسے جی این باجی نے کہا کہ شاید وہ کوئی نیا آدمی ہوگا, میں آپ جسٹ وانٹ ٹو سے کہ 2-3 لوگ جو کہ نئے ہمیں ملے جن کو کہ سعیدی کے حوالے سے الرا ٹی وی کے حوالے سے بتایا, انہوں نے سعیدی کی گفتگو سنی, جب 2-3 ویڈیو سعیدی کی دیکھی, اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ سعیدی جو گفتگو فرماتے ہیں نا, جو بات کرتے ہیں وہ خود بخود دل میں اتر جاتی ہے. بے شک. تو ارشاد دیکھیں نئے آنے والے لوگ جو ہے نا, بالکل نیو لوگ, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور بس یہی جو بات ہے نا, یہی ہے کہ بس اپنی جو ہے نا توجہ وہ صرف
सईदी की तरफ ही रखें और बस जो सईदी फरमाते हैं ना वो ही हक और सच है और सईदी के समझाने के बाद किसी और से कोई बात करने की या समझाने की जरूरत नहीं रहती है और बस ये है कि सईदी हमेशा अपने कदमों में रखें और हमेशा अपना बना के रखें। आमीन आमीन। वाह भाई वाह, बहुत प्यारी आपने गुफ्तगू की, बहुत अहम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए आपने, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीजें सैयदी ज़ाहिर है हमारे लिए ही फरमाते हैं, तो हम दोहराएंगे तो हमें ही फायदा है और बाकी बहनों को भी जो सुन रही हैं सब उन्हें भी, क्योंकि बहुत सी सिस्टर्स जो है ना वो मिस भी कर देती हैं बहुत सी महफिलों को, तो अच्छा है उनके सामने ये पॉइंट्स दोबारा से हम लोग बोल देते हैं। चलते हैं अमरीन बाजी की तरफ। अमरीन बाजी आप गुफ्तगू शुरू करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रियाज, सईदी की बारगाह में गौशाही मरहबा, बिस्मिल्लाह रियाज। 24 जून की ये मैंने कुछ सवालात के जवाब सईदी ने दिए थे, बड़ी खूबसूरती से वो मैंने नोट किया था। फरमाया कि जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक है, ये अज़ल वज़ल वाली सारी चीजें एक जगह रह जाती हैं। अगर अल्लाह को तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई तो गुमराह कर देगा। अल्लाह खुद तो आया नहीं जो आप इसको तंग करें, तो फिर अल्लाह को क्या बात बुरी लगेगी? खुद तो नहीं आया। अब जब उन्होंने सईदी ने फिर इसकी एक मिसाल दी कि ये जो गोरे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई, इंडिया में अपना होल्ड कर लिया, तो इन्होंने पूरी यानी जो भारत था उसके ऊपर कंट्रोल अपना कर लिया हुकूमत की, लेकिन जो मलिका थी वो अपने मुल्क में ही रहती थी और उसने यहाँ पे अपनी जो है हुक्मरानी की हुई थी। अपना एक वो भेजा था लॉर्ड माउंट बेटन के नाम से नुमाइंदा। तो फरमाया कि लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो उसकी नेहरू जो था, फरमाया कि नेहरू की इसकी बीवी के साथ दोस्ती थी और लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो उसी की सारी चलती थी यहाँ पे ना। तो इस तरह सईदी ने बताया कि नेहरू जो है वो उसको फरमाया कि बहुत बड़ा कंजर और हरामी आदमी था। तो इसके बाद फिर सईदी ने फरमाया कि इसी तरीके से फरमाया कि अल्लाह खुद तो जमीन पर नहीं आएगा ना आया है और ना आएगा। तो अल्लाह को नागवार क्या चीज गुजरती है, क्या बात गुजरती है, जैसे हमको नागवार गुजरी थी फरमाया कि किसी की शादी की और इस तरह उसने उन लोगों की बनी, तो सईदी ने फरमाया कि बहुतान की वजह से जो है हमारी नजरों से वो गिर गया। तो सईदी ने इस तरह फिर फरमाया कि इसी तरह अल्लाह को कोई तंग नहीं करेगा। तो अल्लाह को बात क्या बुरी लगती है कि जिसको मैंने इज्जत लेके बिठाया है, इज्जत से बिठाया है, इसका पास नहीं किया, इसकी इज्जत नहीं की, इससे तो है अल्लाह फिर इससे नाराज हो जाता है। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है तो फिर इनसे आप बिगाड़ लें तो फिर अल्लाह को गुस्सा आता है और फिर गुमराही में वो चला जाता है बंदा। तो ये जो हस्तियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो मुंसलिक हस्तियां हैं, फरमाया कि इनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। कुरान को छोड़ो, हदीस को छोड़ो, फरमाया एक छोटी सी बात है कि अल्लाह ने जो इज्जत दी है, अब जरूरी थोड़ी है कि कुरान क्या कहता है, अहले बैत के बारे में अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, बस इज्जत करो। तो अगर कोई मोमिन हो, वली हो, अगर वो अल्लाह के फैसलों को ना माने, जिस तरह के गौसे आजम के जमाने में एक थे शेख सन्नान, वो एक वली अल्लाह थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गौस पाक को नहीं मानता, तो इस वजह से उनको जो है उनकी विलायत सल्ब कर ली गई थी। तो फिर मोमिन क्या चीज है, उसकी क्या औकात है। इसीलिए जिन हस्तियों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो जुबान को फरमाया लगाम दो, बकवास मत करो। और इंसान इस मुगालते में है मुसलमान, फरमाया कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, इनको कुछ भी कह दिया जाए तो क्या है, ये मुसलमानों को गुमान है आजकल। फरमाया क्या मतलब है इन लोगों का जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिसके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो। अच्छा कलमा तो दूर की बात है, वो हुसैन जो खड़ा है, आले रसूल वाला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज पढ़कर इस पर दुरूद और सलाम भेज रहे हो और नमाज पढ़कर इसके सर पर गर्दन चला रहे हो, इसके गर्दन पर तीर चला रहे हो। तुमसे बड़ा हरामी कौन होगा। नहीं पढ़ते अत्तहियात में कि आले इब्राहिम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आले इब्राहिम और आले इब्राहिम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी है, इसमें इसी जात के बारे में इसी जात पर दुरूद और सलाम भेजा। हसन, हुसैन, अली, फातिमा और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हुम, इन पर दुरूद और सलाम भेजा और सलाम भेजने के बाद इनसे जंग की। अभी कौन, फरमाया कि कौन लोग हो तुम, तुम्हें इतना ही नहीं याद कि इन नमाजों में तुमने इन हस्तियों पर दुरूद और सलाम भेजा था। फिर फरमाया
کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا، بقول قرآن پاک۔ اب پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو وہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو وہ ناراض ہو جانا چاہیے اس کو۔ اس کے بعد فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرا بولنے کا انداز ایسا ہے لیکن بات صحیح بول رہا ہوں۔ اس کے بعد محرم کے مطابق سوال کیا 9 محرم کے بارے میں، فرمایا 9 محرم سرکار کی ذات قدیم کا جلوہ، اس جلوے کی آمد ہوئی تھی۔ یہ جو کف ہے، کسی نے کف آستین کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا یہ جو کف ہے اس کو آستین کہتے ہیں، اور اس کو سمبولیکلی اور میٹافوریکلی اس کو اور بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آستین کا سانپ۔ آستین کا سانپ سے مراد کیا ہوا؟ یہ ہماری آستین میں چھپا ہوا تھا اور ہمیں پتہ نہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ ہی ہو، نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے، لیکن ہم لوگوں پر ڈکلیئر نہ کریں۔ جیسے ہم نے اپنی شاعری میں بھی لکھا ہے کہ تھے ازل سے آستین ریاض میں مستور یہ، پھر کیا قصد دنیا آئے ہمراہ ریاض۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ جلیں گے، صرف ایک جہنم ایسی بتائی ہے قرآن نے حامیہ، جہاں کے بارے میں کہا ہے کہ جو حامیہ ہے، حامیہ میں جائے گا، اس کو عذاب علیم ہوگا، عذاب علیم۔ اب یہ علیم کیا ہے؟ فرمایا یہ عین والا علیم نہیں، الف والا علیم ہے۔ الف علیم نکلا ہے علم سے، اور علم کا مطلب ہے درد، انگریزی میں بولے تو پین۔ تو معلوم ہوا کہ جو آخری درجے کی جنت ہے نا، نارون حامیہ، وہاں پر درد والا عذاب ہوگا۔ اچھا، ایک جگہ کسی اور جہنم کے لیے لکھا ہے عذاب مہین۔ اب یہ جو عذاب مہین ہے یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر آگ برسائی جائے گی، تھوڑی دیر آگ برسائی پھر بیٹھ گئے، پھر آگ برسائی پھر بیٹھ گئے، لیکن عذاب مہین کا مطلب ہے کہ جس میں آگ جو آپ پر برسائی جا رہی ہے وہ کم نہ ہو، مستقل آگ کی زد میں رہے۔ عذاب مہین اسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر عذاب علیم ہے کہ درد ہوگا۔ تو درد کا تو قرآن سے ثابت ہے کہ درد ہوگا۔ جہنم میں درد کو ہی تکلیف کہتے ہیں، تو تکلیف ہوگی۔ اگر جہنم میں جانے سے تکلیف نہ ہوتی تو پھر اور بات بھی کیا تھی؟ سنا ہے کہ اللہ مصیبت آتی ہے تو صبر دے دیتا ہے، جہنمیوں کو بھی صبر آ جائے گا، 1-2 دن جل کے جو ہے بولیں گے یہ تو بہت ہو گیا، ہفتہ گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، اب اس کو پتا ہے خالدین فیہا، اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تو آگ سے دوستی کر لو، تو پھر آگ سے دوستی ہو جائے گی تو پھر انجوائے ہوگا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ اگر درد سے شناسائی ہو جائے تو آپ درد کو درد سے فیملیئر ہو جائیں، تو آپ درد کو درد سے فیملیئر ہو جائیں تو درد کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ رنج سے خوگر کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ موافقت کر لینا، جیسے کہ اب شدید گرمی ہے اور ایئر کنڈیشن چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ایئر کنڈیشن لگا لیا، اب مزے سے سو رہے ہیں، اتنے میں انم آئی اور ایئر کنڈیشن اپنے کمرے میں لے گئی، بابا دس از مائن، چلو لے جاؤ، اور تو اس کے بعد ہم پنکھا لگا لیں گے، اور پنکھا لگا لیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ ایئر کنڈیشننگ ہی ہے، تو ایسا ایسا پنکھے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پنکھے سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتی ہے گرمی، یعنی فیملیئرائز کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گزارا کر لیں گے، جیسے ہم سڑکوں پر ہی سوئے ہیں، فٹ پاتھ پر سوئے ہیں اور اچھے بستر پر بھی سوئے ہیں، تو اب اگر کسی دن فٹ پاتھ پر سونا پڑ جائے گا تو عادت پڑی ہوئی ہے تو دوبارہ سو جائیں گے۔ فرمایا رہنے کو گھر نہیں، سونے کو بستر نہیں، اپنا گوہر ہے رکھوالا، اب تک اسی نے ہے پالا۔ فرمایا یہ ایک فلم سڑک سنجو بابا کی، جب یہ آئی تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے آئی ہے، کیونکہ حالات میرے ایسے ہی تھے، اپنی تو زندگی کٹتی ہے فٹ پاتھ پر، اونچے اونچے یہ محل کس کام کے، خوگر انسان کو بننا پڑتا ہے۔ آج سونے کا نوالا کھا رہا ہے، کل اگر سونے کا نہ ملے تو اس پر گزارا کرنا چاہیے، یہ نہیں ہم تو سونے کا ہی کھائیں گے، آج نہیں ہے آج یہ کھا لو، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایڈاپٹیبلٹی، ایڈاپٹ نہیں ایڈاپٹیبلٹی، یہ دوسرا لفظ ہے ایڈاپٹ، اور یہ ایڈاپٹیبلٹی اپنی خوبی ہے، ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں خوش رکھتی ہے۔ اچھا کھانا کھا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تیار ہو کہ کل اگر روکھی سوکھی کھانی پڑے نخرے نہ کرے، اگر یہ کر لیا تو پھر آپ ایڈاپٹیبل ہیں، اگر آپ ایڈاپٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ انتہائی کمزور انسان ہیں، اور آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، کل ایک کوڑی نہیں ہے تو پھر آپ رونے لگ گئے۔ نہیں، جب فرمایا کہ جب آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو تو خوب عیاشی کریں، اور جب نہ ہو تو ایڈاپٹیبلٹی خوب انجوائے کریں۔
یہ نہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے کہ دیکھو یار کچھ بھی نہ ہوا، اچھے وقت آتے ہیں برے وقت آتے ہیں، مرد کا بچہ وہی ہے، اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو اپنی ذات سے نہ بدلے، اور یہ کہے کہ اگر سرکار کی نسبت سے اتنا اچھا کچھ ہو گیا، اب مصیبت آئی تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سرکار کی نسبت یا محبت میں اچھا ملے یا برا ملے، کھانے کو ملے یا نہ ملے، وہ جو تیرا ایمان ہے، تیرا یقین ہے سرکار، یہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا دس از adaptability and I think this is the main component in your trust in سرکار گوھر شاہی۔ آج لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کل ایک پائی جیب میں نہیں ہے، ایک پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے تو خیر ہے، آج نہیں ہے کل آ جائے گا، وقت ایک جیسا تھوڑی رہتا ہے، گزر جاتا ہے، آج مصیبت سے کل راحت ملے گی، اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، جیسے گھر میں 2 دروازے ہوتے ہیں، فرنٹ ڈور سے آدمی جاتا ہے، بیوی کے چنگل میں پھنس گیا، اس کے ساتھ آسانی کیا رکھی ہے؟ بیک ڈور۔ پھر فرمایا کہ مذاق کر رہا ہوں میں، ایسے ہی آپ سے دل لگی کر رہا ہوں۔ فرمایا اب اگر یزید کو معافی مانگنے کا ارادہ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا سرکار اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کچھ کر کے آنا تو اپنی طاقت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے سرکار کی طاقت کو پہلے تو رد کیا، بعد میں حکم عدولی کی، ورنہ ہماری کیا جرت ہے کہ ہم کسی کچھ کرنے کے قابل ہوں؟ مالک نے اگر فرمایا ہے تو پھر کرنے کی طاقت بھی ساتھ ہوگی، کیا خیال ہے؟ پر میں نہیں مانی نا بات، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اچھا پھر ایک سوال کسی نے کیا، چادر زینب کا بدلہ ہی تو لے رہے ہیں اور روز گالیاں دے رہے ہیں، چادر زینب کا بدلہ، اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے۔ چادر زینب کا مطلب ہے ایک تو وہ ہے چادر کا ہٹانا، پھر فرمایا ایک چادر یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کے دلوں میں جن میں ایمان نہیں جا سکتا، نظروں سے زبردستی اس کے دلوں میں اس میں ذات لکھ دے، یہ چادر زینب کا بدلہ ہے کہ جو تیرے تھے ان کو میں نے اپنا بنا لیا، جن کے دلوں میں اللہ کا نام جا نہیں سکتا وہ نہیں گیا نا، ان کو اپنا بنا لیا، بندے توڑ لیے۔ بھائی ہورس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ ہے نا۔ پھر فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی کسی پر جن سوار ہو اور یہ کہے کہ میں سرکار گوھر شاہی ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، ہاں یہ کہے گا کہ وہ ہے، میں کہہ کے نہیں کہہ سکتا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لیے کہے کہ میں یہ ہوں۔ پھر ایک اور سوال کے جواب میں سیدین فرمایا کہ ہم نے جو سرکار سے وفاداری مانگی نا، غلامی وفاداری، تو اس میں یہ مانگے کہ غلامی وفاداری ایسی ہو کہ کوئی بھی حائل نہ ہو سکے اس میں، چاہے خدا کیوں نہ ہو، یہ ہے۔ فرمایا پیار کیا تو ڈرنا گا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چپ چپ آہیں بھرنا گیا، آج کریں گے ان کا نظارہ جان بھی لے لے چاہے زمانہ، پردہ نہیں جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا گیا، لیکن ہماری عوام بھی بیچاری اس کو پتہ نہیں ہے، جنتا جو ہے جاہل ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی منہ ماری کر لیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، وہ تو جھگڑتے تھے، قرآن میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ لڑتے جھگڑتے تھے، وہ فرشتوں کو اتنی جرت انہوں نے اعتراض کر دیا، فرشتوں کو دیکھ کے ہمیں بھی جرت ہوئی کہ چلو 2-4 لفظ ہم بھی بول لیں۔ دوستی کا ثبوت یہیں سے ملتا ہے، آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے نا دوست سے، جب تک وہ بندگی میں ہے اس کو جنت جہنم کا مسئلہ ہے، نہ اس نے خدا کو دیکھا نہ بات چیت کی، بس وہ خوف میں ہی مبتلا ہے۔ جب آدمی کی باری دوستی ہو جاتی ہے خیر ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے سے بتا دیں کہ دیکھو بھائی کہ یہ مت کرنا، ابھی یزید کو معاف کرنے کی بات نہیں کرنا۔ اور میں آپ کے پاس اللہ کی صفات کا ٹوٹل نمبر ہے، یہ ایک اور سوال کے جواب میں سیدی نے بتایا کہ کتنی ہو چکی ہیں، نہیں ہوئی تو کیا پتا کون سی صفت کا اظہار ہوا ہے، وہاں تو بہت کچھ ہوا ہے، اب وہ صفت آئے یہاں کیسے؟ نبیوں، اولیاء اور فقراء کے اندر جو چیزیں رکھی وہ اللہ کی صفات کے جلوے ہی ہیں نا۔ 99 نام لکھے ہوئے ہیں قرآن کے پہلے صفحے میں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، پوری امت مان رہی ہے اللہ کے 99 نام ہے، کوئی کنفرم رپورٹ ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں اترا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، لیکن سب مانتے ہیں، آپ نے خود ہی اللہ کو محدود کر دیا ہے۔ اب کیا پتا اس کے کتنے نام ہیں، کیا پتا اس کی کتنی صفات ہیں، کوئی گنتی کر کے تھوڑی آیا ہے
قرآن میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ نے نمبر نہیں بتایا کہ 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کسی آیت میں۔ اب نہ جانے کہاں سے وہ پہلے صفحے پہ 99 نام کسی نے لکھے ہیں، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہیں، نہ جانے کتنے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ 26۔ اور آئے کہ یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، اور 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 26 کی گنتی کی ہے، تو باقیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ بس سارا معاملہ یہی ہے، وحدت سے کثرت میں آنا۔ یہ بات اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ وحدت سے کثرت میں آنا کیا ہے؟ اب جیسے ڈیوائڈ ان ڈیوائڈ، وحدانیت ڈیوائڈ کرنے سے پہلے وحدت ہے، ڈیوائڈ کیا تو کثرت ہو گئی، اب دوبارہ جوڑ دیں تو دوبارہ وحدت ہو جائے گی، یہ ہے۔ تھینک یو سو مچ گوہر شاہی، مرحبا۔ گوہر شاہی مرحبا، آپ نے کافی ورڈ ٹو ورڈ سارا لکھا، بڑی محنت کی آپ نے، سرکار قبول فرمائے۔ آمین اور کچھ آمین، آپ باتیں سب کا بھی سرکار قبول بڑی منظور فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین آمین۔ جی چلیے، بہت اچھا لگا، آج سب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ تقریباً پورے ویک کے سارے پوائنٹس جو ہے نا ہو گئے آج۔ ہاں، آج سارے پوائنٹس سرکار کا یہ تو ہے۔ تھینک یو سو مچ گوہر شاہی، مرحبا۔ گوہر شاہی مرحبا، سرکار کو گوہر کرم ہے۔ گوہر حافظ، گوہر شاہی مرحبا سرکار کی بارگاہ میں، گوہر حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، ابھی ہمارا یہ پینل تھا، ابھی گفتگو کر رہے تھے، اب ہم محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وحیدہ آنٹی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دین الہی کی تلاوت فرمائیں۔ گوہر شاہی مرحبا۔ گوہر شاہی مرحبا، گوہر شاہی مرحبا سیدی جی، کیسی ہیں آپ؟ الہی جی، سرکار کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک کرم ہے سرکار کا شکر، آج آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، چلیے شروع کریں۔ ہاں، دنیا میں انسان کی بنیاد، پیٹ میں نطفہ نطسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو ارجی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش کی تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا، اور نفس نے بھی مقام ناب پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہے، جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے۔ ارجی روحیں باما نفوس کی اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ ارجی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جب شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی قبر سے گزرے تو دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو بدروحے کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ بدروحے نکالا کرتے تھے۔ ارجی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم علین یا سجین میں، اور لطائف اگر طاقتور ہے تو وہ بھی علین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔
نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اساں موٹو پلیت نسی۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ دی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرائے نفس، یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناک میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے، کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئی۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے، درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ پیچھے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں کے لیے حلال کر دیے گئے، جبکہ انہی سے متعلق پرندے بھی حلال کر دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفلی موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی، نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھی، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کری۔ ان کی روحیں جمادی کی دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بنی، جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسان دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر غذا کھاتے ہیں۔ دائی جانے والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے، جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے۔ قلب کے ذکر سے وہ مرغی بسمل بن جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوا، کوے کی وجہ سے حرص، اور کھپی کے ساتھ مور، مور کی وجہ سے حسد، اور اکھا کے ساتھ کبوتر، کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے، اور ان کی خصلت لطائف کو حرص و حسد پر مجبور کر دیتی ہے، جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈالا گیا تھا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے۔ سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسول سے ہے۔ انا کا تعلق اللہ سے ہے۔ اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ پڑھتے وقت اگر کوئی غلطی ہوئی تو سرکار مجھے معاف کرے۔ گہر شاہی مرحبا۔ گھوشائی مرحبا۔ آپ نے ابھی بہت خوبصورت تلاوت کی دین الہی کی، سرکار قبول و منظور فرمایا اپنی بارگاہ میں۔
جی گور حافظ. God Hafiz. ابھی وحیدہ آنٹی جو ہے تلاوت فرما رہی تھی